اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جناب جاوید رحمانی و جنید حسینی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ اسراء کی سعادت حاصل کر رہے تھے. شب معراج کی یہ خصوصی گھڑیاں ہیں، یہ خصوصی پروگرام انعقاد پذیر ہے را ٹیلی ویژن پر، اور اس کی برکتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. آپ ٹی وی اسکرین پر ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اور آپ کے کمنٹس بھی ہمیں چاہیے ہوں گے. آپ کمنٹس بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کس حد تک پسند آیا، اور اس کی فیوز و برکات سے بھی انشاءاللہ آپ مستفیض ہو رہے ہوں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے. ہم اللہ کو منائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. جب ہم آپ کا واسطہ دیں گے تو یقیناً اللہ ہماری التجا کو بھی سنے گا، ہماری مشکلات کو بھی دور کرے گا. یہ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کو اگر بیان کرنے پہ آئے تو پوری رات گزر جائے، جس کو بیان کرنے پہ آئے تو پورا دن گزر جائے، جس کو بیان کرنے پہ آئے پورے مہینے گزر جائے، پورے سال گزر جائے، پوری صدیاں گزر جائے، لیکن اس واقعہ معراج کو آپ بیان نہیں کر سکتے. نہ جانے وہ لمحات کتنے تھے، نہ جانے ان لمحات میں کتنے صدیاں محیط تھیں، کتنے لمحوں کو اللہ نے اس ایک لمحے میں سمیٹ دیا. اس کا ادراک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے. وہ جس کے وسیلے سے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. میں ملتمس ہوں اپنے وہاں سے عالم اسلام کے ایک اور معروف اور خوشخوش سنخا جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی سے کہ آپ تشریف لائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ اسراء کی سعادت حاصل کریں. دو شعر معراج کے حوالے سے محترم ثنا خانوں نے بھی پیش کیے. دو اشعار آپ سب کی نظر کر رہا ہوں اور تمام سننے والوں کی نظر کر رہا ہوں. جبریل امی آقا کریم کی بارگاہ میں خدمت میں اور کیا کہا؟ ذرا عرش بنی پر چلیے، ذرا عرش بنی پر چلیے، انتظار میں خدا کی ذات ہے. ذرا عرش بری پر چلیے، انتظار میں خدا کی ذات ہے. جہاں ہر ایک حد کا ہے خاتمہ، یا محمد وہاں ملاقات ہے. ذرا عرش بری پر چلیے، ادھر حبیب کو جلوے دکھائے جاتے ہیں، چمک سے تور کے پتھر جلائے جاتے ہیں، زمین و عرش کے راستے سجائے جاتے ہیں، خدا کے گھر میں محمد بلائے جاتے ہیں. ذرا عرش بری پر چلیے، انتظار میں خدا کی ذات ہے. جہاں ہر ایک حد کا ہے خاتمہ، یا محمد وہاں ملاقات ہے. اور توجہ آپ سب حضرات کی نظر کر رہا ہوں. جبریل کہتے ہیں ایک مقام ایسا بھی آتا، کہتے ہیں سدرا سے آگے میں ساتھ جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سدرا سے آگے میں ساتھ جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حد میری محدود تو آقا بے حد، ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. میری حد آپ کا آغاز ہے، میری حد آپ کا آغاز ہے. نور کے ساتھ کیا
میرا ساتھ ہے، جہاں ہر ایک حد کا ہے خاتمہ، یا محمد وہاں ملاقات ہے۔ وہ سارے ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ، سارے ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے، سارے مل کر آج معراج کا جشن ہے، سارے مل کر کہیں گے ذرا عرش بری پر چلیے، انتظار میں خدا کی ذات ہے، جہاں ہر ایک حد کا ہے خاتمہ، یا محمد وہاں ملاقات ہے۔ عقل کو دخل رفیق یہاں کیا، نور کی یہ ملاقاتیں ہیں، عقل کو دخل رفیق یہاں کیا، نور کی یہ ملاقاتیں ہیں۔ کون مہمان کون میزبان ہے، کون مہمان کون میزبان ہے، بس خود سے ہوئی ملاقات ہے، جہاں ہر ایک حد کا ہے خاتمہ، یا محمد وہاں ملاقات نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی، اور بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گناہگار کی بھی وہ شفاعت کریں گے، بڑے کریم ہے بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے بڑے رحیم ہے، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، بڑے کریم ہے بڑے رحیم ہے، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، ید اللہ کہہ دیا۔ اور آپ سب حضرات کی نظر شیئر کر رہا ہوں، اور جتنے سننے والے ہیں اس وقت سب کی سماعتوں کی نظر، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، ارے پاس آئیں گے کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ید اللہ کہہ دیا
تو ثابت ہو گیا ارے نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی کب کہتا کب کہتا ہوں قاروں کا خزینہ مجھے دے دو اے لوگوں فقط یاد قرینہ مجھے دے دو جو سب سے ہنسی ہے وہ نگینہ مجھے دے دو جو سب سے ہنسی ہے وہ نگینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں ہم چومنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی سوالی تیرا سوالی سوالی تیرا سوالی جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مادہ اسراء کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، شب معراج اس موقع پر راہ ٹیلی ویژن پر یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اللہ نے آپ کو یاد کرنا تھا، اپنے پاس بلوانا تھا، آپ پہلے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ رات گزر جاتی، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے، اور اماں عائشہ فرماتی کہ آپ تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ فرماتے کیا میں اللہ کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا عبادت گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ عبادت میں ساری رات بسر کرتے تھے، لیکن جس دن اللہ کو آپ کی ضرورت پڑی، اللہ کو آپ کو منانا تھا، اس دن آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ جبریل امین آئے، آپ کے قدموں پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد
ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک ہی پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. سبحان اللہ ایک ہی پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. مزمل کی چادر عطا کرنے والا اللہ. اللہ فرماتا ہے مزمل کی چادر عطا کرنے والا میں، گناہ گاروں کو اس میں چھپانے والا تو، جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب میری زبان تیری، عبادت میری سب نبیوں کے آگے امامت تیری. پیارے عبادت میری سب نبیوں کے آگے امامت تیری، کتاب میری زبان تیری، تخلیق میری تدبیر تیری، تخلیق میری تقسیم تیری، کیا بات خلقت میری امت تیری، اور بخشش میری شفاعت تیری. تو یہ میرے آقا کو اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آپ سے خطاب فرمائیں گے. مختصر انداز میں شب معراج کے اس واقعے کو اپنے جملوں میں اپنے الفاظ میں اس طرح پرو دیں گے، اس طرح سمو دیں گے کہ آپ شب معراج کی وہ حقیقت جو آپ تک ابھی تک نہیں پہنچ پائی، آپ اس کی جزیات کو جان نہیں سکے، وہ آج اس پروگرام میں آپ انشاءاللہ ضرور جانیں گے. میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے حضرت علامہ جناب سید زیغم علی گردیسی صاحب سے تشریف لائیں، آپ خطاب فرمائیں اور شب معراج کی اس خصوصی پروگرام میں اپنی حاضری لگائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. حمد و صلوات کے بعد آج شب معراج کی مناسبت سے انعقاد پذیر راہ ٹی وی کے زیر اہتمام اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم سب یہاں موجود ہیں. آج کی شب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معجزہ معراج عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق و تائید کے لیے اور براہین اور دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں معجزات عطا فرمائے، وہ کمالات عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ان کی نبوت کی تصدیق و تائید ہوتی ہے اور مخالفین اور معاندین ان معجزوں کے ذریعے وہ عاجز کر دیے جاتے ہیں. معجزہ کہا ہی ایسے کمال کو جاتا ہے، ایسی طاقت کو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے عاجز کیا جائے. معجزہ مطلب عاجز کرنے والا. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اس میں تمام معجزات میں یہ چیز مشترک پائی جاتی ہے کہ جس نبی کو جس امت کی طرف اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، وہ امت جن کمالات میں ماہر ہے، جن فنون میں ماہر ہے، جن علوم میں ماہر ہے، تو انہی علوم و فنون کے مطابق اور اس امت کے کمال اور ان حالات کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العالمین اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے اور کمال درجے کی مہارت عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم فن صنعت میں، کاریگری میں ماہر تھی. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو معجزہ عطا فرمایا کہ
لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور آپ جس شکل میں اس کو چاہتے بغیر کسی چیز کی، بغیر کسی شے کی مدد لیے آپ اس کو اسی شکل میں ڈھال دیتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فن طب کا زمانہ ہے، طب یونانی کا زمانہ تھا، اور چند امراض کے علاوہ جس میں موت کا علاج ان کے پاس نہ تھا، یا کوڑ کا مرض ہے، پیدائشی اندھا پن ہے، ان امراض کے علاوہ اس قوم کے پاس، اس امت کے پاس ہر مرض کا علاج تھا۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ کو ہاتھ عطا فرمایا، آپ کو زبان معجزے والی عطا فرمائی کہ آپ اپنی زبان سے مردے کو کم باذن اللہ فرماتے، مردہ جیتا جاگتا انسان بن کر اور زندہ انسان بن کر کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھ کو کسی اندھے کی آنکھوں پر پھیرتے، اللہ رب العالمین بینائی عطا فرما دیتا۔ آپ اپنے ہاتھ کو کسی کوڑ زدہ مرض میں مبتلا شخص پر پھرتے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، جادو کا زمانہ تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو عصا عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا کہ سارے جادوگر مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ تو جس نبی کو بھی جس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا، وہ امت جن کمالات میں ماہر ہے، جن فنون میں ماہر ہے، جن علوم میں ماہر ہے، اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی مہارت اس نبی کو عطا فرمائی۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم حضور کو جس زمانے میں مبعوث فرمایا گیا اور جس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اب دو زمانے، ایک اول کا زمانہ اور آخر کا زمانہ، یہ دونوں زمانے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ دونوں اہم ہیں، اور یوں تو ہر زمانے کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ پہلا زمانہ زبان و بیان کا زمانہ تھا، فن شاعری کا زمانہ تھا، اور شاعری میں باقاعدہ مقابلے کیے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن کریم کی شکل میں سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، اور پوری دنیا کے لیے چیلنج فرما دیا کہ ایک اس کی آیت کی مثل کوئی آیت لے آئے۔ پوری دنیا عاجز ہے اور عاجز رہے گی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر دوسرا معجزہ، اللہ رب العالمین یقیناً جاننے والا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم اس زمین کی سرحدوں سے نکل کر، اس زمین کی حدود و قیور سے نکل کر مختلف سیاروں کو اپنے پاؤں تلے روندے گی، اور وہ مریخ پر، چاند پر یا دیگر سیاروں پر قدم جمائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے علوم و فنون اور ان کی دوڑ کے مطابق، ان کی ترقی کے مطابق اللہ رب العالمین نے معجزہ معراج عطا فرمایا، اور اس چیز کا اعلان فرما دیا کہ سائنس جتنا بھاگتی رہے، جتنی کوششیں کرتی رہے، میرے حبیب علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تک نہیں پہنچ سکتے۔ معجزہ معراج، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ چنانچہ آپ مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں، یہاں شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے، اور آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر علوم و عرفان کے خزائن کو بھر دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی ہو، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو، اللہ رب العالمین کا دیدار ہو، تو ان تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ پھر یہاں سے سفر معراج کا پہلا مرحلہ اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے انتہائی قلیل عرصے میں، انتہائی تھوڑے عرصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب یہاں سے پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ روایتوں میں اس دوران کے چند واقعات اور اس سے بڑے لطیف نکات ہمیں ملتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس سفر پر روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ کی حدود سے گزرے، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے، یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے کہ ہجرت کے بعد آپ نے اس شہر میں تشریف لانا ہے۔ چنانچہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ پھر کوہ طور پر عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، آپ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ چنانچہ وہاں نفل ادا فرمائے۔ پھر بیت اللحم میں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی، یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں۔ اب ان 3 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسجد حرام سے چلے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور تشریف لے جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ جہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مقامات پر نماز ادا کرنے کے بجائے ان مقدس مقامات پر نماز ادا کی جائے تاکہ ثواب اتنی کثرت کے ساتھ ادا فرمایا جائے۔ ان مقامات کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟
علماء کرام بڑا لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں وہاں اللہ رب العالمین کی خصوصی برکات کا نزول ہوتا ہے. جن مقامات کو اللہ والوں سے، اللہ کے مقربین سے نسبتیں حاصل ہو جائیں تو ان مقامات پر اگر عبادت کی جائے گی اللہ رب العالمین وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے. اور پھر اسی سفر کے دوران صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فیہ، کہ میں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں. یعنی سرعت اور تیز رفتاری اتنی ہے اس پورا سفر کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب پورا سفر کمپلیٹ فرما کر مکمل فرما کر تشریف لائے تو ابھی کنڈی کا ہلنا بند نہیں ہوا، ابھی بستر کی جو حرارت ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو اس کثرت کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اس سرعت کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیر زمین کیا ہو رہا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ یہاں آپ تشریف لائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شرف ملاقات عطا فرمایا. پھر یہاں سے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ، آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا، آپ کو مبارکباد دی، اور ان بلند مقامات پر، ان بلند درجات پر اور اس عظیم سعادت پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش فرمایا. اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا آپ علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا اور اہل جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پرواز کی اور میرے جانے کی حد یہیں تک ہے، یہاں اس سے آگے اگر میں ایک ذرہ برابر بھی اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. لو دنوت ان میلۃ لاحرقت، کہ اگر اس سے ذرہ برابر بھی، مکھی کے پر برابر بھی اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. یعنی جبریل کے پرواز کی حد جہاں ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہاں سے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پھر قرب خاص میں اتنا آگے گئے کہ سارے فاصلوں کو مٹا دیا گیا، ساری دوریوں کو مٹا دیا گیا. اور قرآن کریم اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قوسین یہ عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب دوریوں کو، تمام دوریوں کو، تمام فاصلوں کو مٹا دیا جائے اور قرب کی انتہا جب ہو جائے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے اور یہ جملہ بولا جاتا ہے. فرمایا کہ قوسین نہیں بلکہ اس سے بھی قریب اللہ رب العالمین نے اپنے جلوے کے اتنے قریب فرمایا، اور انتہا درجے کی قربت ہے، انتہا درجے کا وصال ہے اور انتہا درجے کا آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے قریب فرمایا. اب یہاں اللہ رب العالمین کا اپنے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا، اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو دیدار عطا فرمایا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی. قرآن کریم میں ایک جملے میں اس پوری گفتگو کو اور پورے معاملے کو بیان فرما دیا گیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. یعنی کیا وحی فرمائی یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جاننے والے ہیں کہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اور پھر اس مقام پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہوئی. لیکن یہاں وعدہ فرمایا گیا کہ جو شخص امت محمدیہ میں سے 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. قرآن کریم میں یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کا 10 گنا بڑھ کر اسے اجر عطا فرمائے گا. اب واپس تشریف لائے، اب معراج کا مرحلہ اور معراج کا پورا سفر یہ اس کا اختتام ہوتا ہے. صبح ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار مکہ کے سامنے، اب 2 طرح کے افراد ہیں، ایک جو دل و جان سے آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، آپ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، اور ایک دوسرے ہیں. دونوں افراد کا، دونوں اشخاص کا رد عمل کیا ہے؟ حضور ابو جہل سے فرماتے ہیں کہ ابو جہل آج اللہ رب العالمین نے مجھے یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اور یہاں ایک لطیف نکتہ کہ اگر یہ معراج خواب کی حالت میں ہوتی، نیند کی حالت میں ہوتی تو یقیناً کوئی اعتراض نہ کرتا، کیونکہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ انسان خواب میں کہیں کا کہیں پہنچ جائے. تو ابو جہل نے جب سنا
کہ رات کے انتہائی قلیل عرصے میں آپ فلاں مقامات کی سیر کرائے، تو آپ کا تمسخر اڑانے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور کہا کہ محمد کیا آپ پوری قوم کے سامنے، پورے کنبے کے سامنے یہ دعویٰ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے اور توہین رسالت کے ارادے سے آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو معاذ اللہ گرانے کی نیت سے کفار مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ محمد یہ دعویٰ کرتے ہیں، تم ان سے پوچھ لو کہ یہ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا، آپ نے اپنے دعوے کو دہرایا، تو کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ آپ بیت المقدس کبھی تشریف نہیں لے گئے، آپ نے کبھی سیر نہیں فرمائی، کبھی وہاں تشریف نہیں لے گئے، تو وہاں کی نشانی آپ سے پوچھنے لگے۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کفار مکہ نے، اور پھر کوئی شخص اگر کسی مقام پر کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے اگر جاتا ہے، تو یقیناً وہ وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتا اور سوچ و بچار نہیں کرتا، ان کی کاؤنٹنگ، ان کا شمار نہیں کرتا۔ حضور سے یہ پوچھا گیا، حضور سے یہ عرض کی گئی کہ محمد اگر آپ واقعی مسجد اقصیٰ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، تو پھر مسجد اقصیٰ کے در و دیوار کیسے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ اب کوئی بھی شخص اگر مسجد میں مستقل نماز پڑھنے والا بھی ہو، اس سے یہ پوچھا جائے کہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو یقیناً وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب علیہ السلام کی بے چینی گوارا نہیں ہے۔ جو ہی کفار مکہ کی طرف سے یہ دعویٰ، یہ سوال کیا گیا، یہ پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، اللہ رب العالمین نے پوری مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ کے سامنے پیش فرما دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار جو بھی مجھ سے سوال کرتے، میں مسجد اقصیٰ کو اپنے سامنے دیکھتا اور کفار کے سوالوں کے جواب دیتا۔ یعنی اللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد جب کفار مکہ کے سوال یہاں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، تو اب کہنے لگے کہ محمد یقیناً اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، تو یقیناً آپ ملک شام کے راستے سے گئے ہوں گے۔ ملک شام کے راستے میں ہمارے دو قافلے ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں خبر دیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ صبح طلوع آفتاب کے وقت پہنچ جائے گا اور دوسرا غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب ایک قافلہ اپنے وقت پر پہنچ گیا، دوسرا کسی سبب سے، کسی عارضے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ اب کفار ایک طرف بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ آج قافلہ لیٹ آ جائے، تاخیر ہو جائے اور ہمیں باتیں بنانے کا موقع ملے، ہمیں اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ملے۔ اور ایک طرف مسلمان تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو آج دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اب قافلے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو کفار مکہ کو ان کی خوشی ہے کہ آج ہمیں موقع ملے گا۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ ابھی تک قافلہ آیا نہیں ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں اور فرمایا کہ حبیب، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، کہ اگر قافلہ پوری زندگی نہ آیا تو کبھی بھی سورج میں غروب نہیں ہونا ہے۔ یعنی جب تک قافلہ مکے کی حدود میں پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی قافلہ مکے کی حدود میں داخل ہوا، سورج غروب ہوا۔ یعنی ان تمام کائنات کی اشیاء کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے حکم کے ماتحت فرمایا۔ تو معجزہ معراج، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تمام معجزات سے بڑھ کر، قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ سفر معراج ہے، اور اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت کی نعمتوں کو مشاہدہ فرمایا، وہاں اہل جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا ان کو پایا۔ آج ہمارے لیے ان محافل کا اور ان مجالس کا پیغام یہی ہے، اور بالخصوص شب معراج کی مناسبت سے جو محفل سجائی گئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جرائم کا، ان گناہوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کن کن گناہوں کے سبب وہ افراد مبتلا عذاب تھے، کن گناہوں کے سبب اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار تھے۔ آج ان اعمال کا ہم جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر، ہمارے کردار میں پایا جاتا ہو۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ان افراد کی طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا بھی مواخذہ ہو، ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے۔ تو شب معراج کا جہاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، رفعت مصطفیٰ کا بیان ہے، مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان افراد کا بھی جائزہ لیا جائے اور ان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے اور اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ان برائیوں میں سے، ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ ہمارے کردار میں، ہماری روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے، ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کلمات طیبات کو، ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو
اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش کے لیے، ہم سب کی نجات کے لیے ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی بہت خوبصورت انداز میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کو بیان فرما رہے تھے۔ معراج محمد نے کیا جو راز افشاں، معراج محمد نے جو کیا راز افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوش آئے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اور قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، اور شمع تجلی اور ہے، شمع تجلی اور ہے۔ یہ اللہ نے آپ ہی کو یہ وصف عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس طرح کہ حضرت مولانا نے اپنے اس بیان میں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب وہ کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور یہ کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک میرا محبوب ہوگا، میرا حبیب ہوگا جو بے نقاب جلووں کی زیارت کیا کرے گا، کوئی نقاب اس پر نہیں ہوگا، وہ میرے جلووں کی زیارت کرے گا، اور تو اس کی آنکھوں میں دیکھ لینا، تمہیں اس کا میرا دیدار ہو جائے گا۔ تو یہ اعزاز، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بڑائیاں، یہ سب میرے حبیب کی ہیں۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اس خصوصی ٹرانسمیشن شب معراج سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اور اسی طرح نئے مہمانوں کے ساتھ بزم عقیدت میں اگلے پروگرام میں بھی حاضر ہوں گے، نئے علماء کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی